28 दिसंबर 2025 दुनिया नए साल की तैयारी कर रही थी। हर जगह खुशी की लहर दौड़ रही थी। सब नए साल के लिए ख्वाब सजा रहे थे, लेकिन ईरान में हालात कुछ और थे। ईरान एक ऐसे आर्थिक मोड़ पर खड़ा था जो या तो उसकी इकोनॉमी को ख़त्म कर देता या फिर इस मरती इकोनॉमी को एक नई ज़िंदगी देता। ईरान की सड़कों पर जनता का क्रोध दिख रहा था, लेकिन कोई था जो इस क्रोध को बगावत में बदलने की साजिश कर रहा था। Greetings from Jerusalem to the proud people of Iran. किसकी थी ये साजिश? कौन कौन था ईरान के खिलाफ इस साजिश के पीछे? कौन थे ईरान की सड़कों पर वो आतंकी जिन्होंने 3 साल की बच्ची पर भी रहम नहीं किया? ईरानियन गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्जरी के फैसले के बाद तेहरान के बाज़ारों से प्रोटेस्ट शुरू हुए और कुछ ही दिनों में ये प्रोटेस्ट एक इंटरनेशनल पावर और सत्ता का मुद्दा बन गए। सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट क्यों हुए, असल सवाल ये है कि कैसे एक आर्थिक सुधार को बगावत, आतंक और राइट्स में बदलने की कोशिश की गई। ईरान की इकोनॉमी पे सालों से अमेरिका और यूरोपियन सैक्शंस का बोझ है। डॉलर शॉर्टेज, रिस्ट्रिक्टेड बैंकिंग चैनल्स और इंटरनेशनल ट्रेड पर पाबंदियाँ, ये सब ईरान के फाइनेंशियल सिस्टम को कमज़ोर बना चुकी थी। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा आग लगाने वाला मुद्दा था प्रिविलेज्ड यूएस रेट। कुछ इंपोर्टर्स को गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड डॉलर रेट पर फॉरेन करेंसी मिलती थी, लेकिन कई केसेस में ये डॉलर इंपोर्ट्स के लिए यूज़ होने के बजाय ओपन मार्केट में बेच दिया जाता था। इसका नतीजा बाज़ारों में जानबूझकर कमी खड़ी हुई, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी और आम जनता के लिए रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हर दिन महंगी होती गई। दिसंबर 2025 में ईरानियन गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक सर्जरी की। प्रिविलेज्ड यूएसडी रेट ख़त्म, बाजार के दामों पर आधारित एक्सचेंज रेट अलाव। پول نمیریزم، سهمو میریزم تو حسابش که اون سهمشو ببره. همین ولی این کار یه جراحی بزرگه. इंपोर्ट्स और प्राइसिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश। इसका पहला असर काफ़ी कड़वा था। प्राइसेस एकदम से बढ़ी, लोगों की जेब की ताकत गिरी, बाज़ारों में प्रेशर आया। लेकिन आगे चलकर यही कदम बाज़ारियों के लिए लाभदायक, भ्रष्टाचार और करप्शन को न पनपने देने वाली और अपने पैरों पर खड़ी होने वाली मार्केट बना कर देंगे। पब्लिक को चौंकाया है तो कुछ मरहम लगाने की भी कोशिश की है। प्रोटेस्ट की शुरुआत तेहरान के सेंट्रल बाज़ार से हुई। अहम बात यह है कि प्रोटेस्टर्स ने पहले दिनों में तोड़ फोड़ अलाउ ही नहीं की। दुकानदारों ने खुद डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स रोके। प्रोटेस्ट इकोनॉमिक था, पॉलिटिकल नहीं। यहाँ तक सिनेरियो पीसफुल और कंट्रोल था। सिचुएशन तब बदली जब रज़ा पहलवी, जिसके पूरे ख़ानदान को ईरानियों ने फेंक दिया था, इसीलिए वेस्टर्न मीडिया भी इसे पहलवी डायनेस्टी का एग्जाइल्ड मतलब फेंका हुआ प्रिंस कहती है। अमेरिका से ओपन कॉल देता है, सारा मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक के ख़िलाफ़ बगावत के लिए उठे। इसी कॉल के बाद वायलेंस भड़क उठा, या यूं कहें कि ईरान के बाहर से साजिश करने वालों को इसके बाद बहाना मिल गया, ग्रीन लाइट मिल गई। हथियार उठाए आतंकी सड़कों पर आए। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान और तबाही उसी रात रिकॉर्ड हुई। रज़ा पहलवी और उसकी कार्रवाइयों को समझने के लिए पहलवी के लिंक्स और रूट्स को समझना ज़रूरी है। इसीलिए आइए थोड़ा रज़ा पहलवी और पहलवी ख़ानदान को जानते हैं। पहले आपको ये बता दें कि ख़ुद रज़ा पहलवी को ईरान के अंदर कोई नहीं पूछता। ना के बराबर लोग पहलवी डायनेस्टी की वापसी चाहते हैं। वही कुछ ख़रीदे हुए गिने चुने लोग कभी कभार सड़कों पर नज़र आते हैं, वो भी कभी भी हवा के रुख पे अपना रुख बदल रहे होते हैं। इसीलिए पहलवी का इस वक्त ईरान में कोई ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ख़ुद कई इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट कर चुका है कि उसके पास लोगों की मान्यता नहीं है।
اس کی ایک وجہ تو پہلوی ڈائنیسٹی کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. اتھارائٹرین رول، سینیہ شاسن، ہر طرف کرپشن، سابق سیکرٹ پولیس کے ٹورچر کیسز. یہ تو پہلے کی بات ہے، لیکن آج تک بھی پہلوی خاندان کی کنڈیشن میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا. آج بھی اس نام کی رویل فیملی کے اندر ڈرگ ابیوز، سوئسائڈز کے کیس دکھائی دیتے ہیں. ایرانی جنتا اور اسلامک ریولیوشن کے ہاتھوں پٹکے ہوئے ایران کے فارمر کنگ محمد رضا کی ماں اور بہنیں ڈپریشن کی موت کا شکار بنی. لیکن اس بے وفا خاندان میں سے کوئی ان کی لاش کو کہنا دینے والا بھی نہیں تھا. شاہ محمد رضا کی چھوٹی بیٹی نے لندن میں سوئسائڈ کر لی اور بیٹا امریکہ میں ایک عجیب خودکشی کی موت مرا، یا لوگوں میں پھیلی افواہ کے مطابق شاید پھر اپنے بھائی کے ذریعے مارا گیا. ایک دو نہیں، اس فیملی کی پیشانی پر کئی سوئسائڈز کی رسوائی کے دھبے ہیں جنہیں یہ ڈپریشن کا بہانہ دے کر چھپا لیتے ہیں اور تنہائی کی موت کا چہرہ دے کر لوگوں سے اپنے اوپر ترس کھانے کی بھیک مانگتے ہیں. اس خاندان کے جرم صرف آرتھک بھرشٹاچار یا قتل اور ڈرگز کے نشے میں سوئسائڈ کرنے تک سیمت نہیں ہے. ایران میں حکومت اور ایران سے نکالے جانے کے بعد تک دستاویزوں میں ان کے سیکشول ابیوز، یون شوشن کے کارنامے درج ہیں جن پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. لیکن پہلی بار پہلوی ڈائنیسٹی کی فارمر کوئین فرح دیبا نے منوتو چینل پر ایک انٹرویو میں ان گندے رازوں میں سے کچھ راز کھولے. کل ملا کر ایک جملے میں ان کا اتہاس عیاش بادشاہ کی بگڑی ہوئی اولادیں کہہ کر سمیٹا جا سکتا ہے، جو دولت اور نشے میں دھت اپنی بیہودہ زندگی کو خود ہی موت دے کر ختم کر لیتے ہیں. اور یہ اولاد جو زندہ بھی رہ گئی ہے، یہ بھی اپنا گھر نہیں سنبھال پاتا. اس کا بھی انجام شاید. خیر، آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ پہلوی رژیم کے ڈیپ انٹیلیجنس سمبند 1979 سے پہلے بھی ریکارڈز میں موجود ہے. موساد کی ساواک کے ساتھ سہیوگ، اور اب تو پبلکلی رضا پہلوی اسرائیل کے اتھارٹیز کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، اوپنلی سپورٹ ملتا ہے اور اوپنلی سپورٹ کرتا بھی ہے. اس کے علاوہ ایران اسرائیل کی 12 دن کی جنگ کے دوران بھی رضا پہلوی نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا. پرو نیتنیاہو اسرائیلی سورس ہارٹس نے خود مانا کہ اسرائیلی گورنمنٹ رضا پہلوی کو ایران کا کنگ بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے. لیکن کرپشن اور پہلوی خاندان کی بے شرمانہ حرکتوں کی وجہ سے ویسٹرن اور اسرائیلی بیکنگ ہونے کے باوجود رضا پہلوی ایران کے اندر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. مطلب اسرائیل اور امریکہ نے پہلوی ڈائنیسٹی کا پورا پہاڑ کھودا، لیکن نکلا چوہا. انہی کے بھروسے امریکہ اور اسرائیل نے ہر طرح کی کوشش کی، بہت زور لگایا، یہاں تک کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف 12 دن کی جنگ بھی چھیڑی، اس امید سے کہ ایرانین پبلک اسلامک ریپبلک اور آیت اللہ خامنئی کی لیڈرشپ کے خلاف اٹھے گی. لیکن ایرانین جنتا نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، الٹا نیشنل یونٹی اور زیادہ مضبوط ہوئی. اور ہوا وہی جو ہم نے کہا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اس ہار کے بعد اسٹریٹجی چینج ہوئی، اسرائیل نے اپنی چال بدلی. نیا پلان سمپل تھا، ہتھیار بند ہنسا پھیلاؤ، ناگرکوں کا جانی نقصان بڑھاؤ اور پھر جنتا میں پیدا ہوئے کرودھ کو گورنمنٹ اور اسلامک ریپبلک کے خلاف موڑ دو. گرہ یدھ، خانہ جنگی، سول وار کا ماحول بناؤ. ایران کی سڑکوں پر سر سے پاؤں تک ہتھیاروں سے لیس آتنکی اتارے گئے، سیکیورٹی سینٹرز پر اٹیکس کیے گئے، پبلک ٹرانسپورٹ اور فیول انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ بنایا گیا. مقصد ایک ایسا ہنسا کا چکر چلانا جو ایران کو گھونٹ کر رکھ دے، جو سیریا اور لیبیا جیسے ایران کو بھی سروناش تک لے جائے. ایرانین پولیس اور سیکیورٹی ریڈز میں آٹومیٹک ویپنز اور ہتھیار، ایمنیشن اور بارود، کمیونیکیشن اپکرن ریکور ہوئے. MEK، PA کے لنک تتو اور ریسٹارٹ نیٹ ورک جیسے ٹیرر آؤٹ فٹس نے بھی ان گھٹناؤں میں اپنا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا. یہ گروپس US اور اسرائیلی انٹیلیجنس سے جڑے ہوئے ہیں. ویسٹرن آفیشیلز کے بیان اور باہر نکلی خبریں اس تال میل کو انڈائریکٹلی کنفرم کرتی ہیں.
اس کے علاوہ ان گروپس نے خود مانا کہ یہ لوگ ایران کے روڈز پر موجود تھے اور دنگا پھیلا رہے تھے، اور ان گروپس کا آتنکی اتحاد بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ موساد اور CIA سے لنکڈ ہیں۔ MEK ایک ایرانین اپوزیشن گروپ ہے جو 1960s میں بنا۔ اس کی آئیڈیالوجی تھوڑی عجیب اور مکس تھی، ایک طرف ریولیوشنری اسلام اور دوسری طرف لیفٹ ونگ مارکسسٹ سوچ، یعنی نہ یہ پورے ریلیجیس تھے نہ ہی نارمل سیکولر نیشنلسٹ۔ اسی مکس نے بعد میں اس گروپ کے اندر ہی سیریس پرابلمز پیدا کی۔ MEK 1965 میں ایران کے کچھ یونیورسٹی ایجوکیٹڈ ایکٹیوسٹ نے بنایا۔ ان کا مین ایجنڈا تھا شاہ کے سامراجیہ کو گرانا، ایران میں امریکن انفلوئنس کا وروਧ کرنا اور ایک ایسا سسٹم لانا جو اسلامک بھی ہو اور سوشلسٹ بھی۔ شروعات میں یہ اینٹی امپیریلسٹ اور اینٹی کیپٹلسٹ گروپ تھا، لیکن آئیڈیالوجی کے چکر میں گروپ کے اندر درار، سطح پر لڑائی اور وائلنس شروع ہو گیا۔ اس گروپ کی لیڈرشپ کے لیول پر سب سے بڑا نام مسعود رجوی کا تھا۔ 1979 ریولیوشن کے بعد وہ MEK کا ڈومیننٹ لیڈر بن گیا۔ 2003 سے امریکہ کے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد مسعود رجوی پبلک ویو سے غائب ہو گیا۔ آج MEK کا پبلک فیس مریم رجوی ہے، جو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ الیکٹ کہتی ہے اور فرانس میں رہتی ہے۔ پچھلے ممبرز اور ریسرچرز کے مطابق MEK کا انٹرنل سسٹم کلٹ جیسا تھا، اندھا دھند وفاداری، زبردستی کی ڈیورسز، فیملی سے جدائی اور بے حد انوشاسن۔ 1979 کے ایرانین ریولیوشن کے بعد شروعات میں MEK نے شاہ کے خلاف ریولیوشن کو سپورٹ کیا، لیکن بہت ہی جلد وہ نئی اسلامک ریپبلک سے بھی ٹکرا گئے۔ MEK جنتا کا سپورٹ نہیں لے پائی اور پھر انہوں نے بندوق اور ہتھیاروں کا راستہ اپنا لیا۔ 1981 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بامبنگز، اسیسینیشنز اور حملے شروع ہوئے، جس میں سینئر ایرانین آفیشلز کے ساتھ ساتھ سویلینز بھی مارے گئے۔ اسی گھٹنا کے بعد MEK اور ایرانین سوسائٹی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو گئے۔ 1980s میں MEK کا نام کئی وائلنٹ ایکٹیویٹیز سے جڑا۔ اسیسینیشنز، تہران میں بام بلاسٹ، سویلین کیجویلٹیز اور مت بھید رکھنے والے ممبرز کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ان سب کی وجہ سے ایران کے اندر چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن، تقریباً سب ہی MEK کے خلاف ہو گئے۔ اسی ہسٹری کی وجہ سے MEK کو کافی کنٹریز نے ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کیا۔ امریکہ نے 1997 سے 2012 تک، یورپین یونین نے 2009 تک، کینیڈا نے 2012 تک MEK کو ٹیررسٹ گروپ ہی مانا، اور اس کے بعد بھی کورٹ رولنگز اور ہیوی لابنگ کی وجہ سے MEK کو اس لسٹ سے نکالا گیا۔ شاید اسی لیے بھی ان کے آتنکی اتہاس کو بھلا دیا گیا، کیونکہ وہ آتنک اسلامک ریپبلک اور ایرانین جنتا کے خلاف تھا، جو شاید امریکہ اور یورپین دیشوں کو زیادہ برا نہیں لگتا تھا۔ MEK کا سب سے ووادت اور ہانیکارک چیپٹر تھا صدام حسین سے ہاتھ ملانا۔ ایران عراق وار کے دوران MEK لیڈرشپ عراق شفٹ ہو گئی، جہاں صدام نے ان کو پناہ دی، فنڈنگ دی اور ہتھیار دیے۔ کیمپ اشرف جیسے بیسز بنائے گئے۔ MEK نے عراقی فورسز کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کراس بارڈر اٹیکس کیے۔ 1988 میں آپریشن فروغ جاویدان، جو سیز فائر کے ترنت بعد لانچ ہوا، نے MEK کی بچی کچی عزت بھی ختم کر دی۔ ایرانینز کے لیے صدام کے ساتھ ہاتھ ملانا ایک ناقابل معافی وشواس گھات تھا۔ آج کے ٹائم میں MEK کا ایران کے اندر جنتا سے جڑا کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ ان کے ممبر زیادہ تر البانیہ میں بیسڈ ہیں۔ اب گروپس اپنا فوکس گرانڈ موومنٹ سے زیادہ ویسٹرن پولیٹیشینز کی لابنگ، میڈیا کیمپینز اور انٹیلیجنس کلیمز پر بتانے کی کوشش کرتی ہے، جس میں کچھ ویریفائی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہو پاتے۔ سیدھے شبدوں میں MEK ایک اینٹی شاہ ریولیوشنری گروپ کے طور پر شروع ہوا تھا، پھر آرمڈ اینٹی اسٹیٹ آرگنائزیشن بنا، ایران عراق وار میں عراق کے ساتھ کھڑا ہوا، ملٹیپل کنٹریز میں ٹیرر لسٹ میں آیا، اور آج ایک میس موومنٹ سے زیادہ ایک پولیٹیکل لابنگ اور پروپیگنڈا نیٹ ورک بن کر اپنا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس گروپ کا ایران کی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ لیکن
پھر بھی یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ایران کے دنگوں میں سڑکوں پر تھے یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی کی سپورٹ سے اسلامک ریپبلک اور ایرانین عوام کے خلاف سڑکوں پر اتارے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں PAK کی، یعنی کردستان فریڈم پارٹی۔ اس کا فل نام بھی کردستان فریڈم پارٹی ہی ہے۔ یہ ایک ایرانین کردش اپوزیشن گروپ ہے جو زیادہ تر عراق کے کردستان ریجن سے آپریٹ کرتا ہے اور فوکس کرتا ہے ایران کے کردش میجورٹی ایریاز پر۔ PAK کی شروعات 1991 کے آس پاس ہوتی ہے۔ اس کے فاؤنڈنگ لیڈر کے طور پر سعید یزدان پناہ کا نام آتا ہے، لیکن یزدان پناہ کی 1991 میں کلنگ ہو جاتی ہے، جس کے بعد لیڈرشپ حسین یزدان پناہ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، جس کو بعد کے سالوں میں PAK کا مین لیڈر مانا جاتا ہے۔ PAK کا آفیشیلی کاغذ پر لکھا جانے والا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کردش قوم کے لیے ایک الگ پہچان، ایک الگ مانیتا چاہتے ہیں۔ سمپل شبدوں میں کہے تو کردش لوگوں کے لیے ایک آزاد اور خود کا اپنا سسٹم رکھنے والا راجنیتک ادھیکار۔ کچھ سورسز اس کو ریپبلک آف کردستان کا IDA کے طور پر فریم کرتے ہیں۔ شبد سورس کے حساب سے بدل سکتے ہیں، لیکن مین ڈیمانڈ یہی رہتی ہے کہ ایران کے اندر کردش ایریاز کے لیے ایک الگ پولیٹیکل بھوشیہ۔ اب آتے ہیں سب سے سینسیٹیو اور امپورٹنٹ پوائنٹ پر، PAK کا ہتھیاروں کے ساتھ سمبند۔ PAK کو کئی پالیسی اور ریسرچ سمریز میں آرمڈ یا آتنکوادی کردش اپوزیشن گروپ کے طور پر پہچانوایا گیا ہے۔ اس کا ایک آرمڈ ونگ بھی بتایا جاتا ہے جسے اکثر نیشنل آرمی آف کردستان کہا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر PAK کا نام ایرانین سیکیورٹی فورسز، خاص کر اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورپس IRGC کے ساتھ ٹکراؤ اور ان پر اٹیک سے جوڑا گیا ہے۔ جنوری 2026 میں PAK نے خود پبلکلی کلیم کیا کہ اس نے IRGC کے خلاف آرمڈ آپریشنز کیے۔ PAK کا کہنا تھا کہ ان کا یہ قدم پروٹیسٹ کو کچلنے کے ریاکشن میں تھا۔ گروپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے فائنینشیل سپورٹ دیا اور جب ضرورت پڑی تب پروٹیسٹرز کو، یا بہتر کہیں رائٹرز کو ڈیفینڈ کیا، کیونکہ نہ تو پروٹیسٹرز دنگا مچاتے ہیں اور نہ ہی PAK کوئی جنتا کی ہمدرد سنگٹھن ہے۔ PAK ایک ٹیررسٹ گروپ ہونے کے ناطے اگر کہیں مدد کرتا ہے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ آتنکی گھٹنائیں ہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں PAK کے ایکسٹرنل لنکس کی، جو ہمیں ان کے فائنینشیل سپورٹ، ویپنری سپورٹ کے روٹس کا پتہ دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل رپورٹنگ، خاص کر ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق PAK کے فائٹرز کو یونائٹڈ اسٹیٹس سے ٹریننگ ملی۔ یہ ایک کنفرم پوائنٹ ہے جو اوپن سورس رپورٹنگ میں آتا ہے۔ یہ ٹریننگ ملی تو ISIS کے خلاف لڑنے کے بہانے سے تھی، لیکن استعمال کہاں ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا اور آخری چہرہ، ویسے تو اور ایلیمنٹس اور گروپس بھی انوالوڈ ہیں، لیکن اس ویڈیو کے لیے یہ آخری چہرہ ہے، عبداللہ محتدی، جو آرمڈ گروپ سے زیادہ پولیٹیکل اپوزیشن کا چہرہ مانا جاتا ہے۔ عبداللہ محتدی ایک ایرانین کردش اپوزیشن دیش نکالا پولیٹیشین ہے۔ وہ کومالا پارٹی آف ایرانین کردستان کے سیکریٹری جنرل اور مین لیڈر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ محتدی کوئی نیا نام نہیں ہے، وہ 1979 ایرانین ریولوشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کردش لیفٹ لیننگ پالیٹکس کا حصہ رہا ہے۔ محتدی کی پولیٹیکل آئیڈینٹی آرمڈ ملیٹنسی سے زیادہ آئیڈیولوجیکل اور آرگنائزیشنل رہی ہے، مطلب بندوقوں سے زیادہ اپنے مقصد کی سوچ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیفٹ لیننگ کردش ایکٹیوسٹ کے طور پر محتدی نے ہمیشہ میس پالیٹکس، ورکرز موومنٹس اور آرگنائز ریزسٹنس پر فوکس کیا ہے۔ انٹرویوز اور کومالا کے آفیشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو محتدی اور کومالا کے 3 مقصد صاف نظر آتے ہیں۔ پہلی بات، اسلامک ریپبلک کا خاتمہ۔ محتدی اوپنلی کہتا ہے کہ ایران کو ایک ڈیموکریٹک، سیکولر اور پلورلسٹک سسٹم کی طرف جانا چاہیے۔ دوسری بات، کردش رائٹس، لیکن ایران کے اندر وہ کردش پولیٹیکل آٹونومی، کلچرل ادھیکار اور برابری کی بات کرتا ہے۔ اہم فرق یہ ہے کہ محتدی نے سیدھے سیپریشن یا پارٹیشن کو سپورٹ نہیں کیا، وہ زیادہ تر فیڈرلزم یا ڈی سینٹرلائزیشن جیسے فریم ورکس یوز کرتا ہے، یعنی ایران کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کرتا بلکہ پاور شیئرنگ اور ادھیکار کی بات کرتا ہے۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات، محتدی کی
रेजिस्टेंस का तरीका। मुहतदी का जोर सिर्फ फौजी कार्रवाइयों पर नहीं होता बल्कि भारी पॉलिटिकल प्रेशर पर होता है। स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, सिविल रेजिस्टेंस और इंटरनेशनल प्रेशर, यानी स्ट्रीट भी, सोसाइटी भी, ग्लोबल नैरेटिव भी, सब एक साथ। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के प्रोटेस्ट के दौरान मुहतदी का रोल भी इसी पैटर्न में दिखाई देता है। ठोस सबूत के साथ जो कहा जा सकता है वो ये है कि मुहतदी ने पब्लिकली प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, सड़कों पर प्रदर्शन, लेबर स्ट्राइक्स और किलिंग्स की निंदा की, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हो। इसी मकसद के लिए मीडिया और प्रचार का तगड़ा इस्तेमाल किया, इंटरव्यूज़ दिए, रिटन स्टेटमेंट्स रिलीज़ किए और इंटरनेशनल एक्टर्स से अपील्स की। ये मुहतदी का पुराना स्टाइल है, प्रोटेस्ट को सिर्फ सड़क तक नहीं बल्कि ग्लोबल अटेंशन तक ले जाना चाहता है। साथ ही मुहतदी ने अपोजिशन संगठन की बात की, अलग अलग एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स को एक पॉलिटिकल डायरेक्शन में लाने की अपील की। मतलब खुल्लम खुल्ला तो नहीं, लेकिन ढके छिपे तौर पर ही राइट्स को सपोर्ट किया। कुछ इसी तरह का रोल मुहतदी ने इससे पहले के भी एंटी इस्लामिक रिपब्लिक राइट्स में अदा किया है। ईरान ने सिर्फ मैदान पर दुश्मनों का सामना नहीं किया, ये एक मिली जुली साजिश थी जो ईरान पर हर तरफ से धावा बोल रही थी। सड़कों पर हिंसा, मानसिक युद्ध और साइबर अटैक्स भी। साइबर अटैक्स के चलते ईरान ने ऐतिहासिक फैसला लिया, इंटरनेट ब्लैकआउट, स्टारलिंक पूरी तरह से जैम, मस्क की सैटेलाइट्स रोती रहीं और ईरान अपनी जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाता रहा। दुनिया ने पहली बार मस्क की अरबों खरबों की टेक्नोलॉजी को फेल होते देखा। इस ब्लैकआउट ने दोबारा फ्यूल पंप शटडाउन जैसे भयानक हालात होने से रोके। बाहर से बैठकर जो इन राइट्स को लीड कर रहे थे उनकी लीडरशिप को काटा। ईरान के इस कदम ने आतंकियों के दरमियान संपर्क को तोड़ दिया और ईरान में वेस्टर्न मीडिया के जहर को नहीं फैलने दिया। अब आती है 12 जनवरी 2026। ईरान के शहरों, गांव, मोहल्लों में जनता का शानदार प्रदर्शन। उस दिन ईरानी अवाम की दहाड़ की गूंज पूरी दुनिया को साफ सुनाई दी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर दो राय हो सकती हैं, लेकिन जब बात देश और मुल्क से वफादारी की आती है तो सब एक हैं। लोगों को पता था इस्लामिक रिपब्लिक और गवर्नमेंट के गिरने का मतलब सीरिया या लीबिया बनना है, जहां आज़ादी के नाम पर सिर्फ तबाही मची। सच कहूं तो ईरान में दिसंबर 2025 में सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हुए, बल्कि उन प्रोटेस्ट की आड़ में दंगा, फसाद और राइट्स करवाने की कोशिश भी की गई। ये हालात इकोनॉमिक दबाव, बाहरी ताकतों का दखल और एक हारी हुई सिस्टम चेंज करने की कोशिश थी। कुछ देर के लिए अवाम पर मुश्किलें आईं, लेकिन इसके बावजूद उनका आखिरी फैसला ये था, सुधार के साथ ज़िंदगी फसाद के साथ तबाही से बेहतर है। और यही वजह है कि ईरान आज भी एक स्टेट के तौर पर शान से खड़ा है, डटा है। जब नेशंस अपनी गलतियों को सुधारना चाहें और बाहरी ताकतें उन्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब असली लड़ाई सड़कों पर नहीं, फैसलों में होती है।